علامہ طباطبائی فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اپنے کلام مجید میں ذوالکفل کا نام ذکر کیا ہے اور ان کا شمار انبیاء کرام میں کیا ہے، ان پر کرم فرمایا ہے اور خیر سے ان کا تعارف کرایا ہے۔ ذوالکفل کا نام ایودھیا تھا۔ وہ ان 330 انبیاء میں سے تھے جنہیں لوگوں میں تبلیغ کے لیے الہام کیا گیا۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے بعد وہ مشن پر پہنچے اور لوگوں میں حضرت داؤد کے طریقے سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھتے تھے اور اس معاملے میں کبھی عدل سے تجاوز نہیں کیا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس نے اپنے ایک پیروکار سے کہا، ذوالکفل کے پاس جاؤ، شاید تم اسے ناراض کر سکو۔ چنانچہ وہ دوپہر کے وقت ان نبی خدا کے پاس آیا جب ذوالکفل آرام کر رہے تھے اور پکارا، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ ذوالکفل کے خادم نے اس سے کہا کہ ابھی جاؤ پھر آنا۔ اس نے کہا، میں اس طرح واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت ذوالکفل کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دی اور فرمایا، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے دن اسی وقت جب حضرت ذوالکفل آرام کر رہے تھے تو وہ دوبارہ ان کے پاس آیا اور چلا کر کہا، مجھ پر ظلم ہوا ہے، اور اس شخص نے تمہاری انگوٹھی کی طرف توجہ نہیں کی۔ حضرت ذوالکفل کے خادم اور دربان نے اس سے کہا، ابھی نبی خدا کو پریشان نہ کرو، انہیں سونے کے لیے چھوڑ دو، آرام کرنے دو، کیونکہ وہ کل رات اور پرسوں سے نہیں سوئے ہیں بلکہ عبادت خدا میں مشغول رہے۔ اس نے کہا، میں انہیں سونے نہیں دوں گا، اور جب تک میں مظلوم ہوں اور میری داد رسی نہیں ہوگی تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ دربان نبی خدا کے پاس آیا اور انہیں اس معاملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب حضرت ذوالکفل نے ایک تحریر لکھ کر اس شخص کے حوالے کی اور کہا، یہ تحریر لے جا کر اس شخص کو دو، یقیناً تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر اسی وقت کہ جب حضرت ذوالکفل آرام کر رہے تھے، وہ شخص چلا آیا اور چلا کر کہا، جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے تمہاری تحریر پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اور وہ چلاتا رہا یہاں تک کہ آپ اٹھ گئے۔ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ موسم اس قدر گرم تھا کہ سورج کے سامنے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو شاید گرمی سے وہ بھی بھن جاتا۔ ابلیس کے چیلے نے جب اس گرم موسم میں حضرت ذوالکفل کو اپنے ساتھ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور مایوس ہو کر ناراض ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل کو ذوالکفل کیوں کہا گیا؟ اس حقیقت کی وجہ سے کہ کفال کے معنی وراثت کے ہیں اور ضامن اور ذمہ داری کے معنی میں آتے ہیں، اس لیے اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ بعض جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اجر اور رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ عطا کیا تھا، اسی لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا، جس کا مطلب ہے
مکمل فائدے کا مالک۔ اور بعض جگہ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ وہ رات کو عبادت کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت کبھی غصہ نہ کرنے کا عہد کیا تھا، اور وہ اس عہد پر ہمیشہ قائم رہے، اس لیے انہیں یہ لقب عطا کیا گیا۔ دیگر روایات میں بیان کیا گیا کہ انہیں ذی الکفل اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے 70 پیغمبروں کی ضمانت دی اور ان کو بچایا جن کی جانیں خطرے میں تھیں۔ اسی طرح انہوں نے بہت سے اسرائیلیوں کو پناہ دی کہ جو بنی اسرائیل کا حصہ تھے اور جو دشمنوں سے بھاگ گئے تھے، اور ان کی روزی کی ضمانت بھی دی۔ دیسفل شہر میں قبر ہے کہ جو حضرت حزقیل کی طرف منسوب ہے، اور چونکہ بعض نے حضرت ذی الکفل کو حزقیل سمجھا، اس لیے انہوں نے اس قبر کو جناب ذی الکفل کی قبر کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے جنوب میں بھی حضرت ذی الکفل سے منسوب ایک قبر موجود ہے۔ حضرت ذی الکفل کا نام قرآن پاک کی 2 سورتوں میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل سب صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ صاد میں پروردگار عالم اس نبی برحق کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اسماعیل، عیسیٰ، ذی الکفل اور تمام نیک لوگوں کو یاد کرو۔ دونوں مقامات پر حضرت ذی الکفل کا نام دیگر انبیاء کے ساتھ آیا ہے، جو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ حضرت ذی الکفل پروردگار عالم کے برگزیدہ نبی تھے، جیسا کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان بزرگ کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور انہیں انبیاء میں شمار کیا ہے، اور ان پر رحمتیں نازل کیں اور انہیں اخیروں میں اور صبر کرنے والوں میں شمار کیا۔ بحار الانوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر ظاہری زندگی کا خاتمہ ہونے والا تھا تو آپ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہا۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم میں سے جو کوئی 3 چیزوں کا عہد کرے گا میں اسے اپنا جانشین بناؤں گا، وہ کہ جو دنوں میں روزہ رکھے، رات کو جاگ کر عبادت کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک نوجوان جس کا نام عبید تھا اور کئی مقامات پر ابن ادریم نام بھی لکھا گیا ہے، اور جسے لوگ ذلیل سمجھتے تھے، وہ کھڑا ہوا اور کہا، میں اس عہد کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان کو واپس کر دیا، اور دوسرے دن انہوں نے پھر وہی الفاظ دہرائے، اور وہی نوجوان کھڑا ہوا اور اس عہد کو قبول کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اور پروردگار عالم نے اس نوجوان کو نبی کے طور پر چن لیا، اور وہ نوجوان حضرت ذی الکفل نبی خدا تھے۔ ایک اور حدیث کہ جس کی سند معتبر ہے، حضرت امام جواد علیہ السلام سے منقول ہے۔ حضرت امام جواد علیہ السلام کے نام ایک خط ہے، اور اس خط میں پوچھا گیا کہ ذی الکفل کا نام کیا تھا اور کیا وہ رسولوں میں سے تھے؟ امام جواد علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے 313 رسول تھے، اور ذی الکفل
ان میں سے ایک تھے، اور وہ سلیمان ابن داؤد کی طرح لوگوں کا انصاف کرتے تھے اور خدا کی راہ کے علاوہ غصہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا نام ایودھیا تھا، اور وہ ہیں جن کا نام پروردگار عالم نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے، اور اسماعیل اور عیسیٰ کو یاد کرو، اور ذوالکفل کو، اور کلو من الاخیار۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔